شبان المعظم کے اندر ایک عظمت و شان والی رات ہے جس رات کو ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسے لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، اس رات کو شب توبہ بھی کہا جاتا ہے، اور یقیناً یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ مغفرت والی رات ہے، یہ گناہگاروں کی بخشش کی رات ہے۔ اس رات میں ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے رب سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرے، اپنے ربط کو اپنے رب کی بارگاہ سے جوڑے۔ یہ رات آنسو بہانے والی رات ہے، یہ رات رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والی رات ہے، یہ رات گریہ زاری والی رات ہے، یہ رات قیام کرنے والی رات ہے۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آ جائے، یعنی لیلۃ البرات آ جائے، شب برات آ جائے، تو اس رات میں قیام کیا کرو، اور اس رات کے بعد جو آگے دن آتا ہے وہ صوموا نہارہا، اس کے دن کے اندر روزے رکھا کرو۔ یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تلقین فرما رہے ہیں اپنی امت کو کہ نہ اس رات کو غفلت میں گزارو، اور نہ اس رات کے بعد آنے والے دن کو غفلت کے اندر گزارو، رات کو قیام سے زندہ کرو، اور دن کے اندر روزے رکھ کے اپنے رب کو یاد کرو اور اپنے رب کو مناؤ۔ یہ رات بھی عظمت و شان والی ہے، اس رات کے بعد آنے والا دن بھی بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فإن اللہ تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، خالق کائنات سورج کے غروب ہوتے ہی شام کے وقت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور نزول اجلال فرما کر خالق کائنات اپنے بندوں کو اپنی شان کے لائق ندا دیتا ہے اور پکارتا ہے، فرماتا ہے میرے بندو، کوئی ہے میری بارگاہ میں بخشش طلب کرنے والا؟ تمہارا رب تمہیں بخشنا چاہتا ہے، کوئی بخشش کا طالب ہے تو میرے دروازے کھلے ہیں، آئے میری بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ آواز آتی ہے کوئی ہے رزق کا طالب، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو آئے میری بارگاہ میں۔ یہ آوازیں اللہ کی بارگاہ سے آتی ہیں، رب خود اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا پہ نزول اجلال فرما کے اپنے بندوں کو شان کے لائق پکارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مصیبت زدہ، آئے میری بارگاہ میں اس کے مصائب و آلام کو دور کروں۔ اور یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ خالق کائنات کی جانب سے یہ اعلان ہر رات میں پچھلے پہر کو ہوتا ہے، ہر رات پچھلے پہر میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور نزول اجلال فرما کر ہر رات پچھلے پہر میں خالق کائنات اپنے بندوں کو پکار کر اعلان کرتا ہے، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مصیبت زدہ، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا۔ تو ہر رات پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن شب برات کی عظمت و شان کے کیا کہنے،
یہ رات اللہ کے ہاں بڑی فضیلتوں کی حامل ہے، بڑی رفعتوں کی مالک ہے۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات تو رب کائنات کی رحمتیں پچھلے پہر آوازیں دیتی ہیں، لیکن جب شب برات آتی ہے تو پچھلے پہر کا انتظار نہیں کروایا جاتا بندہ مومن کو، سر شام ہی اللہ کی رحمتیں بٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس رات میں پچھلے پہر کا انتظار نہیں ہوتا، کوئی پچھلے پہر اٹھے اور پھر آ کے گناہوں کی بخشش مانگے، نہیں، رب جانتا ہے کہ ہر بندہ پچھلے پہر نہیں اٹھ سکتا۔ اگر اس رات بھی نظام یہی رکھا کہ ندا پچھلے پہر دی اور پچھلے پہر اعلان کیا تو جو پچھلے پہر اٹھنے کے عادی ہیں، جو نیکوکار ہیں، وہ تو پچھلے پہر اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ سے بخشش مانگ لیں گے، گناہگار رہ جائیں گے۔ اس رات کے آتے ہی رب کائنات جب سورج غروب ہوتا ہے تو سر شام ہی اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما لیتا ہے، اور شام ہی کو نزول اجلال فرما کر شام سے لے کر صبح فجر کے طلوع ہونے تک رب کی رحمتیں پکارتی رہتی ہیں، میرے بندے آجا، رزق مانگ، آجا بخشش مانگ، آجا اپنے مصائب و علام سے نجات اللہ کی بارگاہ سے مانگ لے۔ اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں، اس حدیث پاک کی راویہ ہیں آپ، اور اس حدیث پاک کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی جامع ترمذی میں روایت فرمایا ہے۔ آپ فرماتی ہیں ایک رات میں نے اپنے سرتاج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر سے گم پایا۔ حضور رات کو اپنے بستر پر موجود نہ تھے، میں اٹھی حضور کی تلاش میں نکلی، دیکھو حضور کہاں گئے ہیں۔ کہا حضور کو تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع تک چلی گئی۔ جنت البقیع میں پہنچی تو میں نے آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ وہ جنت البقیع میں کس حال میں پایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں کھڑے اپنے رب سے ہم کلام ہیں، اپنے رب سے ہم کلام ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آقا نے مجھے وہاں پر دیکھا تو مجھے دیکھ کر حضور علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے عائشہ، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شار غنم قلب۔ اے عائشہ، شعبان المعظم کی 15ویں شب برات میں رب کائنات اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اور نزول اجلال فرمانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نزول اجلال فرما کے رب کائنات کیا کرتا ہے یہ بھی آقا نے فرما دیا، فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَارِ غَنَمِ قَلْبٍ۔ اس رات میں رب کائنات ہر گناہگار کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر کسی گناہگار کی خطائیں اور گناہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہو جائیں تو رب کائنات اس گناہگار کی بھی اس رات میں بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات کی فضیلت، اس رات کی عظمت و شان اور اس رات میں کس قدر رب کی رحمتیں گناہگاروں پر برستی ہیں، اسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے خود بیان فرمایا، خود بیان فرمایا۔ اور اندازہ لگائیں جس رات کی عظمت و شان کا بیان زبان رسالت سے ہو جائے، جس رات کی فضیلت کا بیان خود تاجدار کائنات فرمائیں، جس رات کو شان والا، عظمت والا، مومنوں کی بخشش اور نجات والا لمحہ اور گھڑی اور وقت خود تاجدار کائنات فرمائیں، اس رات کی فضیلت و عظمت و شان کیا ہوگی۔ ہمیں چاہیے اس رات میں
غفلت نہ برتیں. اس رات میں جو ہمارا آتش بازی کا رواج ہے، اپنے بچوں کو اس رواج سے دور رکھے. شام ہوتے ہی غسل کر کے